بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مکہ میں 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ان کی والدہ آمنہ زہرہ خاندان کے وہاب ابن عبد المناف کی بیٹی تھی۔ ان کے والد عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان کے اجداد میں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے نیک گھر کا پتہ چلتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے 6 سال تک ان کی پرورش کی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی۔ اگلے 2 سالوں میں ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی انتقال سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ انہوں نے ان کے چاچا کے سپرد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرما بردار لڑکے کے روپ میں بڑے ہوئے۔ جب وہ 12 سال کے تھے تو وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بصرہ کے سفر میں نکلے۔ انہوں نے صحرا میں کئی مہینوں تک سفر کیا۔ بصرہ میں ابو طالب نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ سے مخاطب کروایا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ وہ کہنے لگا اس لڑکے کے ساتھ آپ جلد از جلد لوٹ جائیں اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ آپ کے بھتیجے کا مستقبل روشن ہے۔ ابو طالب یہ سمجھ نہ سکے کہ اس بزرگ وہاب کا کیا مطلب تھا۔ ان کا بھتیجا محض ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ انہوں نے بحیرہ کو شکریہ کہا اور مکہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد لمبے عرصے تک ان کی زندگی میں کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن سبھی لوگ اس بات سے واقف تھے کہ ان کے پاس ایک علم، انسانیت اور ایک اچھا اخلاق موجود ہے۔ یہ خاصیت مکہ کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ پیغمبر کو ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے سب لوگوں نے انہیں پسند کیا اور انہیں الامین کا درجہ دیا، جس کا مطلب ہے وفادار۔ ان کے چچا نے اپنی زیادہ تر دولت کھو دی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھیڑوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی مدد کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہا رہتے تھے۔ جب وہ مکہ میں لوگوں کے بیچ جھگڑوں کو دیکھتے تھے تو بہت غمگین ہوتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے تو انہوں نے سیریا کا سفر کیا۔ وہاں پر وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ سے ملے۔ حضرت ختیجہ بے حد خوبصورت اور نیک عورت تھی۔ ان کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، لیکن وہ بیوہ تھی۔ بیوہ ہونے کے باوجود کئی امیر خاندان کے لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے سبھی کو انکار کر دیا کیونکہ وہ دوبارہ نکاح کرنے کی خواہش مند نہیں تھی۔ تب تک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں نہیں آئے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو کسی ایک ایسے ایماندار شخص کی ضرورت تھی جو ان کے لیے تجارت کر سکے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم ہے، لیکن وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک ایماندار اور اچھے انسان تھے۔ انہیں ان کی ایمانداری کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی پہلی تجارت کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت ختیجہ نے اپنے خادم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں پوچھا۔ خادم نے انہیں جو بتایا اس نے انہیں حیران کر دیا۔
خادم نے کہا اب تک جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں ان سب میں سے یہ نیک انسان ہے، وہ کبھی بھی مجھ سے سختی سے پیش نہ آئے جیسے باقی لوگ سختی سے پیش آتے ہیں۔ اور جب ہم صحرا میں سفر کر رہے تھے تو میں نے ایک چیز دیکھی، تو ایک بادل ہمارے اوپر ہمارے ساتھ چل رہا تھا جس نے ہم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ ان سے 15 سال بڑی ہونے کے باوجود وہ پیغمبر سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اگلے دن انہوں نے اپنی بہن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان کی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، آپ نے ابھی تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، غریبی کی وجہ سے۔ وہ ان سے کہنے لگی، اگر کوئی عورت ایک نیک اور مالدار ہو اور وہ آپ سے نکاح کرنے کی خواہش کرے تو کیا آپ انہیں قبول کریں گے؟ وہ پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے؟ جب ان کی بہن نے حضرت ختیجہ کا ذکر کیا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں ان سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ یہاں کے بڑے بڑے رئیسوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے جو اس چرواہے کے بنسبت بہت مالدار تھے۔ ان کی بہن نے جواب دیا، آپ فکر مت کیجیے، میں ان سے بات کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ان سے نکاح کر ہی لیا۔ یہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محبت، خوشی اور پاک نگاہ میں سے ایک شروعات تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک ایک اچھی اور آرام دہ زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، واقعہ تو بہت بڑا ہے جسے بیان کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی رہی اسی موضوع پر آئندہ ایک اسی طرح کی اس پورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوری ویڈیو بنائیں گے۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ ابھی کے لیے آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔